ہو رہی اور ہم لوگوں نے دعوت دی، کھل کر دعوت دی کہ اکھلیش کو بھی اس سے جڑنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ یادوں کی سیاست اگر کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کر وہ اپنی دکان چلائیں گے، اپنی حکومت چلائیں گے اور اپنے محل بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ سواگت ہے آپ کا MIM بھارت میں۔ دوستو یہ مولانا سلمان ندوی تھے جو کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کا کام اب تک کیا گیا ہے وکاس کے نام پر۔ وہ مایاوتی اور اکھلیش دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور دونوں کو کھڑی کھوٹی سناتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں۔ آپ بھی سنیں وہ کس طرح سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ انسانیت کے خلاف ہے اور مقاصد کے خلاف۔ یہی بات مایاوتی سے بھی بار بار کہی گئی۔ میں ایک مرتبہ ملا اور میں نے کھل کر کہا کہ مانوتا کا مسئلہ ہے، اس ملک کو ظلم سے آزاد کرانے کا مسئلہ ہے۔ دلت اور مسلمان اور دیگر طبقات کے لوگ اگر امانت داری اور سچائی کے ساتھ ملے تب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن افسوس کہ اس عورت کو دولت کی ہوس نے مار دیا اور وہ پہلے ٹکٹ دینے کے لیے کروڑوں کی دولت لیتی ہے۔ مولانا سلمان ندوی نے کافی کیٹیگریکلی اور اسپشٹ شبدوں میں کہا کہ وہ انسان جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے، ہندی مسلم سکھ عیسائی سب کو بھائی بھائی لے کر چلنے کی بات کرتا ہے، اور اگر وہ انصاف، ایکوالٹی، جسٹس سب کی بات کرتا ہے تو پھر مسلمانوں کو اس کو قائد چننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بے دھڑک بلا جھجک اس کو قائد چن لینا چاہیے۔ اگر وہ بندہ اویسی ہو، مثلا وہ کلمہ پڑھنے والا اور اسلام کی بات کرنے والا ہو اور وہ اس کو مانتا ہو کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس کے مطابق اس معاہدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرنا ہے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو بھائی سمجھتے ہوئے اور سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتے ہوئے کام کرنا ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا قائد کسی کلمہ گو کو اختیار کریں۔ سلامتی اور امن چاہتا ہے اور ملک کے تمام لوگوں کو بھائی مانتے ہوئے سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتا ہے، ایسے کسی قائد کو سامنے آنا چاہیے۔ اور اگر ایسا قائد سامنے نہیں ہے آپ کے تو پھر یاد رکھیے کہ بغیر قیادت کے جماعت کی نماز نہیں ہوتی۔ آج جو مسلمان دوسری پارٹیوں کا SP BSP BJP اور دوسری پارٹیوں کے لیے دری بچھانے کا کام اور کرسیاں لگانے کا کام کرتے ہیں، اس کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کو خوش کرنے کے لیے جو کرتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا جب وہ اس کو اپنے جوتوں تلے روند دیں گے، ان کو ان کے حقوق نہیں دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بات جتنی جلدی ہو سکے ان مسلم امہ کو سمجھ اور بوجھ لینا چاہیے، اور ایک مرد مجاہد جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور اس کی قیادت کو ان لوگوں کو قبول کرنا چاہیے، تاکہ آگے چل کر اپنا ایک ان کا فیوچر اور مستقبل سنور سکے۔ یہ نکتے کی بات ہے، اس کو جتنی جلد لوگ سمجھ لیں گے اتنی جلد سدھر جائیں گے، اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اسی طرح کفر کے جوتوں میں روندے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا، اوپر سے عذاب برسائے گا، اور یہ قومیں بھی خوش نہیں ہوں گی، یہ بھی اپنے جوتوں تلے روند دیں گی۔ اسے دھمکی سمجھیے، اسے انذار سمجھیے، اسے خبر سمجھیے، اسے پیشین گوئی سمجھیے، اسے جو چاہیے سمجھیے اور جو چاہیے تبصرے چھانٹیے، لیکن بات یہ حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد